کہ دجال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت وہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ منٹ کے اندر انسان کی تمام جائیداد، تمام اثاثے کو زیرو کر دینے والا، یا اس کے ارد گرد کے جو اس کے معاون لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر اس جزیرے کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو جو ہے وہ امام مہدی سے جاری ہے، اور قیامت تک کے لیے جو بھی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ہم سنیں گے۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم فتنہ جسے قرار دیا گیا، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ نوع انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے، اور وہ فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو فتنہ دجال سے خبردار کیا ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ انسان اگر مضبوط ایمان کا حامل نہیں ہے تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ حقیقتوں کو بدل دینے والا، دن کو رات اور رات کو دن کر دینے والا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر دینے والا، منٹ کے اندر انسان کی تمام جائیداد، تمام اثاثے کو زیرو کر دینے والا، انسان کی کھیتی کو تباہ کر دینے والا، اور جو اس کی بات مانے اس کے کھیتوں کو جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی فصل کے اندر تبدیل کر دینے والا، یہ فتنہ تمہارے کہنے پر تمہارے ماں باپ کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دینے والا، یعنی شعبدہ بازی کے ذریعے سے زندگی اور موت کا جو ہے وہ کھیل تمہارے سامنے کھیل دینے والا، یہ ایسا فتنہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ دجال کے بارے میں یہ حقیقت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ دجال اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، اور مشرق کی جانب یعنی سعودی عرب میں یعنی مکہ مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ مشرق کے سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے کہ جہاں پر دجال جو ہے اس کو قید کیا گیا ہے۔ اور یہ بات کوئی حیران کن نہیں ہے، آج موجودہ اس سائنس کے دور میں انسان اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ بہت سے دنیا کے اندر ایسے مقامات ہیں کہ جن تک ابھی بھی انسان کی رسائی ممکن نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ یہ انکشاف کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ سیٹلائٹ تک پہنچ گیا ہے، زمین کی تہہ تک دیکھ رہا ہے۔ پچھلے دنوں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے اوشنز ہیں کہ جو ابھی تک انسان کی نالج میں اور انسان کی دسترس میں نہیں آ سکے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ انسان جو جانتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو وہ نہیں جانتا وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ چنانچہ دجال جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے، وہ کس طرح سے ہڈن ہے، کس طرح سے وہ چھپایا گیا ہے، یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا سوائے اس صحابی کے کہ جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ ایک سمندری سفر کے دوران رستہ بھول جانے کی وجہ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ دجال کے ساتھ ہوئی۔ یہ ملاقات تو بہت تفصیلی تھی، لیکن اس میں سے 3 اہم نکات جو ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور وہ 3 اہم نکات کیا ہیں کہ جب ان کی دجال کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو دجال ان سے ان کا تعارف پوچھتا ہے، کہاں سے آئے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم عرب سے آئے اور رستہ بھول گئے، اور اس طرح سے جو ہم یہاں پہنچے۔ اور باہر ایک جساسہ شخص تھا، اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ تو اس نے کہا اندر چلو، اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم تمہارے پاس جو ہے وہ آگے۔ تو دجال نے 3 سوالات ان سے کیے۔ پہلا سوال آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو، یعنی بیسان کے جو باغات ہیں اس کی مجھے خبر دو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو دجال نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا ان باغات میں ابھی پھل جو ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی وہ درخت جو ہیں، وہ پودے جو ہیں وہ پھل دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل بہت شاندار طریقے سے پھل دے رہے ہیں۔ تو دجال نے کہا کہ عنقریب وہ وقت آئے گا جب وہ پھل دینا ختم کر دیں۔ یعنی پہلی علامت کیا ہے کہ بیسان کے باغات کے اندر پھل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ دجال نے کیا اس نے کہا اچھا مجھے خبر دو کہ طبرستان کے دریا کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے دجال نے کہا کہ مجھے خبر دو کہ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے۔
تو دجال کو انہوں نے کہا کہ پانی اس میں تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑا فراوانی ہے پانی کی۔ تو پھر اس دجال نے دوسری علامت یہ بیان کی کہ ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا، یعنی یہ دوسری علامت جو ہے وہ اس نے بیان کی کہ اس کا پانی، جب اس ندی کا پانی جو ہے، اس دریا کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی پانی اس کا جاری ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل زور و شور سے پانی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو دجال نے کہا کہ اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جو اہم سوال اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور پوچھا کہ مجھے امین کے، یعنی مجھے اس پیغمبر کے بارے میں خبر دو جو کہ صادق اور امین ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عربوں کو وہ ان کا ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی اور وہ غالب رہے، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں جو ہے انہوں نے اپنی خلافت کو جو ہے وہ قائم کیا۔ تو دجال نے کہا کہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ان کی بات مان لیں۔ پھر دجال نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، یعنی میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں۔ ان سوالات سے پہلے اس نے اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا، نہ صحابہ کو پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ دجال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت وہ دنیا کے اندر موجود ہے، اور ایک جزیرے کے اندر اسے جکڑ کر، زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر رکھا گیا ہے۔ وہاں اس کے جو دربان ہیں، اس کے چیلے چانٹے جو ہیں، یا اس کے ارد گرد کے جو اس کے معاون لوگ ہیں، وہ بھی وہاں پر اس جزیرے کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں، اور اسے ان نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد نکلنے کی اجازت دی جائے گی، یعنی اس کی بیڑیاں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ ظاہر ہوگا، اور اس کو جو قوت اور طاقت جو دی گئی ہے وہ مختلف احادیث کے اندر اس کا بیان موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ سلسلہ وار اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جب دجال نکلے گا تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، وہ کیا کیا کرے گا، کیسے اس سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ وار گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔